Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today we will talk about the basic word list of Urdu. इससे पहले हम बेसिक वर्ड लिस्ट ऑफ इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए. और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वर्ड लिस्ट को पढ़ाना कैसे है और इस वर्ड लिस्ट में कौन कौन से अल्फाज शामिल हैं. तो ये वर्ड लिस्ट कुछ इस तरह से नज़र आती है. दिस इज़ ओनली लिस्ट नंबर 1. इसकी 10-11 तकरीबन 11 लिस्ट्स हैं जो कि बेसिक वर्ड लिस्ट में शामिल हैं. और आप ये जब बच्चों को कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक वर्ड लिस्ट में कौन से अल्फाज शामिल हैं. जैसे इंग्लिश बेसिक वर्ड लिस्ट में था, पढ़ने और लिखने के दौरान बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स पर ये लिस्ट मुश्तमिल होती हैं किसी भी ज़ुबान की जो बेसिक वर्ड लिस्ट होती हैं. एंड इफ़ यू टीच दीज बेसिक वर्ड लिस्ट to your students, then like 80% of the language is taught through these basic word lists. अगर उन्हें इस word list के सारे अल्फाज की समझ आ जाए, उनके मतलब आ जाए, उनको इस्तेमाल करना आ जाए और उनको लिखना और पढ़ना आ जाए इंग्लिश और उर्दू, तो 80% ऑफ द लैंग्वेज इज़ कवर्ड. तो आप देखिए कि कितना बहुत सारा काम जो है वो टीचर्स का आसान हो जाता है. अब इसमें जो हमने लिस्ट्स डाली हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 11 इसमें मुख्तलिफ लिस्ट हैं. तो नंबर 1 लिस्ट जिसको फ़हरिस्त अव्वल हम कहते हैं, अगर आप वो करवा दें बच्चों को तो 1/4 ऑफ दी उर्दू रीडिंग एंड राइटिंग मटीरियल जो है वो इसके अंदर कवर होता है. अब फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट यानी फ़हरिस्त अव्वल और दोम अगर आपने करवा दी, दोनों बच्चों को आ गई, तो 1/3 ऑफ दी उर्दू वोकेबलरी जो है, ना सिर्फ वोकेबलरी बल्कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कवर हो जाएगा. और इफ़ यू डू विच यू विल डू, नॉट इफ़, आपने 1 से लेकर 11 तक सारी ही करानी. फ़हरिस्त सोएम जमा दोएम जमा अव्वल तीनों हो जाएं तो 67% ऑफ द उर्दू राइटिंग एंड रीडिंग इसमें कवर हो जाती है. यानी सारी उर्दू लिखाई और पढ़ाई का 67% जो है आप इस तरह से कवर कर सकते हैं. दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट दैट टीचर्स शुड हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक वर्ड लिस्ट्स इन इंग्लिश एंड उर्दू. और वो बेसिक वर्ड लिस्ट जो हैं बच्चों को साथ साथ करवाएंगे, साथ साथ पढ़ाएंगे. अब हमने ये सब करानी कैसे है. देखिए, वर्ड लिस्ट का ये मकसद नहीं कि बस आपने करवा दी, रटवा दी, स्पेलिंग आ गए और बच्चों को लफ्ज़ों की पहचान हो गई. यू हैव टू हैव जैसे उर्दू में मैंने लिखा है, मुनज़्ज़म लाए अमल, यानी सिस्टमैटिक अप्रोच आपने अडॉप्ट करनी है, चाहे इंग्लिश या उर्दू. इंग्लिश की वीडियो में आप देखिए, उसमें इंग्लिश के सारे तरीके आपके लिए हैं. जैसे उर्दू में आप शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट विद 2 हरफी अल्फाज और आसान जैसे अब, किन, गुल, पर. और आप लिस्टों में आगे जाकर, मैं आपको वीडियो के एंड पे लिस्ट दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि उसमें ये सारे अल्फाज जो हैं वो शामिल हैं. और जब बच्चों को इस पे अबूर हासिल हो जाए तो फिर 6 हरफी अल्फाज, यानी देखिए बत्तख 3 हरूफ हैं इसमें, कान, हर्फ, और फिर उसके बाद 4 हरफी और फिर 5 हरफी, और आप इस तरह लेकर इसको चलते हैं. इसके अलावा उर्दू में एक और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं सौती मश्क, यानी आवाज़ों की मश्क आप कराते हैं. तो जो आप अक्सर देखते हैं ना उर्दू कायदों में, आ बाबा आमला, आपा पानी ला, चाचा ताला लो, ये सब सौती मश्कें हैं. ये बच्चों की यानी ऑलमोस्ट टंग ट्विस्टर्स की तरह के हैं और बच्चों को आवाज़ों की शनाख्त कराते हैं और इसके साथ साथ रीडिंग फ्लुएंसी में भी मददगार होते हैं. तो जब आप ये बेसिक वर्ड लिस्ट्स बच्चों को करवाएंगे तो इनको आपने सौती मश्कों में भी तब्दील करना है, यानी छोटे छोटे फ्रेजेस में और जुमलों में, और उसकी बार बार ड्रिल भी बच्चों को करानी है ताकि रीडिंग का एलिमेंट जो है वो भी इसमें कवर हो. अच्छा जी, जैसे हम इंग्लिश में कराते हैं ब्लेंड्स, उसी तरह उर्दू में भी ब्लेंड्स हैं और ब्लेंड्स करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लेंड्स से ही आगे अल्फाज बनते हैं. और जैसे हम बेसिक ब्लेंड्स करवाते हैं ना वोवल्स के साथ उर्दू में, वो करवाते वक्त आप दो चश्मी है को कभी मत भूलिए. दो चश्मी है के साथ भी आपने ये चारों ब्लेंड्स करवाने हैं. और वैसे बाय द वे दो चश्मी है पे भी हमारी एक बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसको भी देखिए, आपको फ़र्क पता चलेगा कि कहाँ दो चश्मी है इस्तेमाल होती है और कहाँ हवा वाली है, और उसमें बड़ा सिंपल फार्मूला है आपके लिए. सो गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. तो देखिए, जैसे अलिफ वाली अगर आप ब्लेंड कराते हैं तो मज़े की बात यह है कि उर्दू में खाली अलिफ का ब्लेंड करवाने से भी आप बहुत सारे अल्फाज सिखा रहे हैं. जैसे सा सिमिलैरिटी के लिए होता है, ये उस सा है या उस जैसा है. इसी तरह का, गा, ला, था,
کھا. یہ بلینڈس تو ہیں لیکن بلینڈس کے ساتھ یہ پورے الفاظ بھی ہیں, بامانی الفاظ. اسی طرح آپ دیکھیے جب واؤ کے ساتھ آپ بلینڈ کراتے ہیں تو لو, تو, سو, جو, دو, کو, رو, یہ سارے ورڈز بھی ہیں اینڈ دیز آر بلینڈز آلسو. تو یہ اردو میں ایک مزے کی بات ہے کہ بلینڈ سکھاتے ہی آپ نے بہت سارے الفاظ بھی سکھا دیے. دیکھیے چھوٹی یہ کے ساتھ پی, سی, لی, دی, کی, جی, گی, یہ سب ورڈز ہیں. اسی طرح بڑی یہ کے ساتھ ہے, دے, لے, سے, کے, نے, دیز آر بلینڈس اینڈ ورڈز. اس لیے جو منظم لائے عمل کی یہاں پہ بات ہوئی نا سسٹمیٹک اپروچ کی, اس میں آپ نے بلینڈس کے ساتھ سکھانا ہے. اچھا, اور پھر بلینڈ جب بچے سیکھ لیں سارے تو پھر بلینڈ کے ساتھ ایک حرف کا اضافہ کر کے نئے لفظ بنانے. اب دیکھیے بات جو ہے اس میں پہلا بلینڈ ہے اور اس کے ساتھ صرف ایک حرف جوڑ کے ہم نے نیا لفظ بنا لیا. اسی طرح پھر بلینڈ کے ساتھ دو حرف جوڑ کے آپ نے الفاظ بنانے, جیسے والد. اب وا پہلا بلینڈ ہے اور لد اس کے ساتھ آپ نے جوڑ کے اس کو والد بنایا. اور اسی طرح آپ بلینڈ کے ساتھ بلینڈ کو جوڑ کر بھی الفاظ بنا سکتے ہیں, جیسے بالی, ایک الف والا بلینڈ ہے اور دوسرا چھوٹی یہ والا بلینڈ ہے. سو دیٹس ہاؤ سسٹمیٹکلی یو ہیو ٹو گو وین یو آر ٹیچنگ اردو ورڈس. اور جب آپ یہ بیسک ورڈ لسٹ کروائیں گے تو آپ کو سسٹمیٹکلی جانا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آتا ہے ارکان, سلیبلز. انگریزی میں سلیبلز سکھائے جاتے ہیں, بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کیسے توڑتے ہیں, لیکن اردو میں شاید ہم اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے. سو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ اردو میں بھی سلیبلز. اب دیکھیے جیسے ورڈ ہے پانی, تو کتنے سلیبل ہیں اس میں؟ 2. کرنے 2, لیکن تھا ایک سلیبل. سوچ ایک سلیبل. سو دس از دا نالج دیٹ دا اسٹوڈنٹ شوڈ ہیو, کیونکہ اس سے انہیں لکھنے اور پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ لفظ کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا ہے, نیچرلی وہ کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ سکتا ہے. اسی طرح بیسک ورڈ لسٹ کی پریکٹس کرانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو بھی لفظ آپ بچوں کو کروا رہے ہیں اس میں بچوں سے کہیں کہ وہ حروف کی تعداد بتائیں کہ کتنی ہے. مثال کے طور پہ میں نے یہاں لکھا ہوا سورج, تو سورج میں ہیں 4 حروف, اور پھر ان کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ سین, دوسرے پہ واو, تیسرے پہ رے اور چوتھے پہ جیم, رائٹ. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بیچ میں سے اسکپ کر دیں کوئی ایک اور کہیں اوکے سورج میں تیسرے نمبر پہ کون سا حرف آتا ہے. سو دیٹ از ہاؤ یو آر ڈرلنگ دا اسٹوڈنٹس کہ وہ اس لفظ کو لکھنا اور پڑھنا سیکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کر سکیں, نہ صرف جملے مکمل کرنے کے لیے بلکہ انہی الفاظ سے وہ نئے جملے بھی بنا سکیں. بیکاز دیٹ از دا ٹرو ٹیسٹ, جہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں لکھنا اور پڑھنا تو انہیں آ گیا, لیکن انہیں حقیقتاً اس لفظ کا پتہ ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے اور یہ کہاں یوز ہوگا. اور ظاہر استعمال جب کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایڈجیکٹو کس طرح یوز ہو رہا ہے یا ورب کس طرح یوز ہو رہا ہے, اس میں صفت کیسے استعمال ہوگا, فعل کیسے استعمال ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یوز سے پتہ چلتی ہیں. تو دیز آر سم آف دی آئیڈیاز جو آپ نے اپلائی کرنے ہیں جب آپ بیسک ورڈ لسٹ بچوں کو کرا رہے ہیں. بیسک ورڈ لسٹ کرانا انتہائی ضروری ہے. یہ مت سمجھیے کہ آپ نے بس الف بے پہ پڑھانی ہے یا جو الفاظ کتاب میں ہیں وہی کرانے ہیں. نہیں, آپ کے کام کو آدھے سے زیادہ آسان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیسک ورڈ لسٹ کو اپنے لیسنز میں شامل کریں اور اس سے ریلیٹڈ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو میں نے بتائی ہیں وہ کروائیں. اسی طرح انگلش کی بھی ایکٹیویٹیز انگلش والی ویڈیو میں ہیں, آپ ان کو دیکھیے گا. تو ابھی ہم بیسک ورڈ لسٹ کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے اس میں کچھ اسپیسز جو ہیں وہ بالکل خالی ہیں. وہ خالی میں نے اس لیے چھوڑے ہیں کہ یہ تو بیسک ورڈ لسٹ ہے, یہ تو آپ نے کروانی ہی کروانی ہے, یعنی اس کی شناخت, اس کی ریڈنگ, اس کی رائٹنگ اور اس کا یوزیج. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی بک کے اندر کچھ ورڈز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری کلاس کے بچوں کو آنے چاہیے تو وہ آپ نے شامل کرنے ہیں. سو دس از لسٹ نمبر 1. میں آہستہ آہستہ یہ لسٹ آپ کو دکھا رہی ہوں, یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی. سو اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر نوٹ کرنی ہے. یہ دیکھیے لسٹ نمبر 2. کر پر تو وہ یہ ایک کرنے کیا نہیں ان کہاں ان تھا اور بھی, اینڈ دین اگین دیر از اے اسپیس. لسٹ نمبر 3 دیکھیے, ہی از مسنگ ہیئر. وہ جو گیا آپ جس جائے ہی اپنے جب نہ دیا تک ہوئے گا اور تھے.
رائٹ. اب ان لفظوں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر اردو کے جو جملے ہیں ان میں یہ شامل ہوتے ہیں. فورتھ لسٹ کو دیکھیے. رہے انہوں بات کرتے لیکن اپنی یہ کوئی وقت گئے ہوئے گئی ہونے لیکن ساتھ. اینڈ ان ایوری لسٹ دیر از اسپیس. جو بڑی لسٹیں ہیں اس میں کم لفظوں کا اسپیس ہے. فہرست نمبر 5. جا کسی بہت ملک بات ہم یا طرح گئی تھی ہوں اگر زیادہ رہا کے لیے جوائن والا. فہرست نمبر 6 میں دیکھیے. اب دو ہوتا سب کرنا دی ہوا ہر سی رہی طور جاتا کام حکومت حاصل. فہرست نمبر 7 میں کچھ اٹس ناٹ ریٹن پراپرلی. کچھ ہوتی اسے سال ٹیم جنگ صدر کم وجہ لیے مطابق. خان از آلسو دیئر. صرف اور پہلے. فہرست نمبر 8. ہوئی ہی تمام پھر دے خلاف اسی شروع طرح لوگو سکتا والی دنیا جاتی. نمبر 9. وزیر بارے افراد. اب آپ دیکھیے لفظ کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں اور یہ 5 حرفی 6 حرفی حروف ہوتے جا رہے ہیں. دوست لیا آباد ای. یہ آئی ہونا چاہیے تھا. جانے ڈاکٹر جائیں آ دور. علی از آلسو دیئر. دس از انٹرسٹنگ. کیا اور شامل. فہرست نمبر 10. کیے میل لے لوگ ضرورت دوسرے پی مدد استعمال روپے پیدا اور بے جو کہ پریفکس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر دوسرے لفظ لگتے ہیں. اور آخری ہے پیش 3 دونوں نام کیونکہ مختلف امریکی آئی اور قومی. یہ آپ کی بیسک ورڈ لسٹ ہیں. اور ان ورڈ لسٹ کو کروانے سے اب یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا بچہ کے جی میں ہے تو یو کین اسٹارٹ وتھ لسٹ نمبر 1 کے جی میں. اور اگر وہ کے جی میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے تو دین ان کلاس 2 یو کین اسٹارٹ وتھ لسٹ نمبر 2. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کلاس 2 میں وہ صرف لسٹ نمبر 2 ہی کرے گا. یو کین ڈو 2 اینڈ 3 ان کلاس 2. رائٹ. اور اٹ ڈپینڈس کہ آپ کتنی آسانی سے اور کتنا جلدی کرا رہے ہیں اور بچے اس میں کتنے ایفیشینٹ ہوتے جا رہے ہیں. اگر بچے ایک لسٹ میں ایفیشینٹ ہو جائیں تو پھر بائی آل مینز آپ آگے جائیے اور اگلی لسٹ کروائیے. بٹ میک شیور کہ انہیں ریڈنگ رائٹنگ اور استعمال جو ہے ان سارے حروف کا آتا ہو. سو اگین دس از دی بیسک ورڈ لسٹ. دے ریڈیوس یور ورک لوڈ. اور وہ کسی بھی زبان میں بیسک ورڈ لسٹ موجود ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے آپ آسانی سے اس زبان کو بچوں کو سکھا سکتے ہیں. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.